پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی آواز قوم کے دلوں کو جوش اور جذبے سے بھر دیتی تھی تو وہ تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز۔ نور جہاں صرف ایک گلوکارہ نہیں تھیں بلکہ وہ ایک قوم کی ترجمان تھیں۔ 1965 کی جنگ میں جب توپیں گرج رہی تھیں اور سرحدوں پر جوان دشمن سے برسر پیکار تھے، تب نور جہاں کی آواز نے ہر پاکستانی کے دل میں نیا حوصلہ، نیا ولولہ اور وطن سے محبت کا نیا جذبہ پیدا کیا۔ ان کے گائے ہوئے جنگی نغمے صرف گانے نہیں تھے بلکہ قوم کی دھڑکن بن گئے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ریڈیو پاکستان لاہور سے نور جہاں کے جنگی ترانے نشر ہونے لگے۔ ان کے یہ نغمے ہر گلی، ہر محاذ، ہر ریڈیو پر گونجنے لگے۔ ان میں وہ ترانے شامل تھے جو آج بھی سننے والوں کے جسم میں ایک عجیب سا جذبہ دوڑا دیتے ہیں۔ ان کا مشہور گیت اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے اس وقت گایا گیا جب محاذ جنگ پر کئی مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کر چکی تھیں۔ اس گانے کے بول سن کر نہ صرف سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے بلکہ وہ نئے حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے۔ اسی طرح ان کا ایک اور نغمہ جب نشر ہوا تو پورے ملک میں نیا ولولہ پیدا ہوا، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ یہ والا نغمہ جب نشر ہوا تو لوگوں کے جذبات اور زیادہ بیدار ہوئے۔ لوگ گھروں میں ریڈیو کے سامنے بیٹھے رہتے اور جب نور جہاں کی آواز آتی تو ہر کوئی اپنے وطن پر نثار ہونے کو تیار ہو جاتا۔ ان کے یہ ترانے جیسے اے وطن کے سجیلے جوانوں اور پاکستان کی تاریخ کے بے شمار نغمے لازوال بن گئے جنہیں آج بھی قوم فخر سے یاد کرتی ہے۔ نور جہاں نے نہ صرف گانے گائے بلکہ اپنی تمام آمدنی جنگی فنڈ میں عطیہ کر دی۔ وہ دن رات ریڈیو اسٹیشن پر موجود رہتیں، سپاہیوں سے ملنے جاتیں، ہسپتالوں میں زخمی جوانوں کی دلجوئی کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا گانا تب ہی کامیاب ہے جب میرا سپاہی اسے سن کر مسکرا دے۔ ان کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ ریڈیو کی لہریں جیسے محاذ جنگ تک پہنچ کر سپاہیوں کے دلوں کو گرماتی تھیں۔ اکثر فوجی اپنے خطوط میں لکھتے تھے کہ نور جہاں کا گانا سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وطن ماں کی آواز میں پکار رہا ہو۔ نور جہاں کے جذبہ وطن سے جڑا ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ ایک بار وہ سیالکوٹ کے قریب محاذ جنگ پر سپاہیوں سے ملنے گئیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں تو ایک زخمی سپاہی نے کہا، بی بی جی ساڈے تے فخر اے کہ تُسیں ساڈے لئی گانے گاندے ہو۔ یہ الفاظ سن کر نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اسی سپاہی کے نام ایک گانا گایا۔ بعد میں یہی گیت اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے کے بولوں کی بنیاد بنا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نور جہاں صرف ایک گلوکارہ نہیں تھیں بلکہ وہ قوم کی ماں تھیں جو اپنے بیٹوں کو حوصلہ دینے کے لیے خود میدان جنگ تر چلی جاتی تھیں۔ تو یہ ہے ملکہ ترنم نور جہاں کی 1965 کے جنگ کے دنوں کی داستان کہ جہاں قوم کے بیٹے، پاک فوج کے جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کے لیے برسر پیکار تھے اور قوم اپنے جذبہ جہاد کو لے کے فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ بزرگ جنہوں نے وہ جنگ دیکھی وہ بتاتے ہیں کہ جب جہاز آتے تھے تو آگے سے پاکستانی پائلٹ ان کو گراتے تھے تو لوگ لاہور کی چھتوں پر چڑھ کر بو کاٹا کی آوازیں لگاتے تھے۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور یہی جذبہ، یہی امنگ پیدا کرنے کے لیے ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی اپنے حصے کا
ذمہ پورا کیا اور پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہی لڑی ہے۔ یہ جذبہ مرتے دم تک یاد رہے گا۔ ہر جوان جب ملی نغمے ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے ہوئے سنتا ہے تو اس کے دل میں پاکستان کی حفاظت کا جذبہ جاگ جاتا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، مزید ویڈیو سننے کے لیے روشن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔